إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا پر غالب کرے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند اور ناگواری کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا دین دے کر بھیجا، جس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے: توحید، رسالت۔ توحید کا مطلب ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو۔ عبادت زبانی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، ہر قسم کی عبادت ظاہری باطنی صرف ایک اللہ کے لیے۔ رکوع، سجدہ، قیام بھی اللہ کے لیے، دعا، سورنا، پکارنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور نظر نیاز چڑھاوا بھی ایک اللہ تعالیٰ کے لیے۔ مشکل کشائی، حاجت روائی کروانی ہے تو صرف ایک اللہ سے، گود ہری کرانی ہے، قسمت کھری کرانی ہے، کشتیاں پا لگوانی ہے، مدد مانگنی، ہر کام یہ ایک اللہ کرنے والا ہے۔ کوئی نبی، ولی، پیر، پیغمبر، جن، فرشتہ، گدی، درگاہ، آستانے والا، زندہ، مردہ، کلندر، سائیں، بڑی بڑی شانیں، بڑے ان کے مرتبے ہیں، لیکن اللہ والے کام اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ سارے اللہ کے غلام بندے، اس کے محتاج، منگتے، اس سے سوال کرنے والے ہیں۔ صرف ایک اللہ غنی ہے، وہ دینے والا، باقی سارے لینے والے، وہ خالق ہے، باقی سارے مخلوق ہیں۔ اور رسالت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے بڑا بنا کے بھیجا، چن کے منتخب کر کے، سب سے اعلیٰ کتاب دی، اعلیٰ شہر، اعلیٰ خاندان، اعلیٰ قوم دی، اور سب سے اعلیٰ ذات بنائی، سب سے اعلیٰ بات بنائی۔ لہذا جو بھی عبادت کرنی ہے، وہ درود ہو، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو۔ مسلمان کی دنیا بھی جو ہے وہ دین ہے۔ شادی ہو، غمی ہو، رہن سہن ہو، لین دین، معاملہ، معیشت، تجارت ہو، کوئی بھی معاملہ، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے مطابق اپنی منمانیاں، مرضی، رسم رواج، باپ دادا، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر و مرشد کا ارشاد، سراکے سوسائٹی کی بات، اپنے من خواہش علاقے گلی کی بات کو آگے نہیں کرنا۔ یہ سارے کے سارے امتی ہیں، رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی معنی ہے کلمے کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عبادت اللہ کی اور طریقہ عبادت محمد الرسول اللہ سے، یہ دین ہے۔ اس کے اندر نماز بھی ہے، عبادت بھی ہے، معاملات بھی ہیں، لین دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر۔ اس کے اندر دین دنیا کی بھلائی، اللہ تعالیٰ نے یہ دین دے کے بھیجا، کیوں؟ تاکہ اس کو دنیا پہ غالب کرے۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین دے کر بھیجا۔ اللہ نے آپ کو دو طریقے سکھائے اس دین کو غالب کرنے کے۔ اس دین کو غالب کرنے کے طریقے بھی اللہ نے سکھائے دو، ایک دعوت و تبلیغ والا، ایک جہاد و قتال والا۔ جو پہلا طریقہ تھا دعوت و تبلیغ والا، یہ شروع سے شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جاری رہا۔ فران کی چوٹیوں سے آپ نے دعوت شروع کی، اور وفات سے پہلے بھی آپ نے دعوت دی۔ فران کی چوٹی پہ بھی توحید تھی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکون بہا العرب والعجم۔ لوگو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکو، ایک اللہ کی عبادت کرو، لا تمنعت الزدا، گدیاں، درگاہیں، آستانے،
بزرگوں کے فوٹو، ولیوں کی تصویریں، یہ درگاہیں مشکل کشا عادت روائی کے اڈے نہیں ہیں۔ تمہارے رسم و رواج، باپ دادا کی باتیں دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دعوت کے میدان و جہاد کے مادوں سے ہوتے ہوئے وفات سے پہلے بھی فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات کو بھلا کے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور جب سانس نکلنے لگے تو فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا اللہ کا حق، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا۔ یہ دعوت کا کام آپ نے شروع سے لے کے آخر دم تک کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، رسول تبلیغ کر دو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ اس میں سے کوئی بات آپ نے نہیں رکھنی، ایک بھی بات رکھی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، لوگوں سے بچائے گا آپ کو، نہ تو لالچ طمع میں آنا ہے، نہ کسی کے ڈر اور دھمکی میں آنا ہے۔ امت کو بھی خطاب ہوا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی بہترین امت ہو، اچھائی کا پرچار کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ دعوت کا کام آپ نے خود بھی کیا اور اپنی امت کو بھی کہا۔ پھر مکہ کے بازاروں میں، مینا کے بازاروں میں، مکہ کی گلیوں، طائف تک آپ نے دعوت تبلیغ کا کام کیا۔ بالآخر مکہ والوں نے تنگ آ کر ایک دن آپ کے چچے ابو طالب کو کہا تو بڑا ساتھ دیتا ہے بھتیجے کا، اس اپنے بھتیجے کو اب سمجھا، اب ہم صبر نہیں کر سکتے، ہماری 3 باتیں ان میں سے جو چاہتا ہے قبول کر لے۔ اگر یہ رشتہ چاہتا ہے جس خاندان میں اشارہ کرے وہاں رشتہ کرا دیتے ہیں، دولت چاہتا ہے اس کے قدموں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اور اگر حکومت چاہتا ہے آزاد ماؤں کے پیٹوں سے آزاد پیدا ہوئے روم و ایران بھی ہمیں ماتحت نہ کر سکے، گھوڑا اور تلوار میدان میں عربی فیصلہ کرتا ہے، کوئی دنیا کی طاقت ہمیں ماتحت نہ کر سکی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار، اپنا سربراہ، بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ بس ہماری ایک ہی بات ہے کہ یہ بات کہنی چھوڑ دے کہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے۔ صحت کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، فتح کی ضرورت ہے، اور سارے کام ایک رب کرتا ہے۔ اجل الآلیۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب، سارے معبودوں، مشکل کشاؤں، حاجت رواؤں کو ختم کر کے کہتا ہے سارے کام ایک اللہ کرتا ہے۔ ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرہ ان ھذا الا اختلاف، یہ تو بات نہ بابا سے سنی نہ دادا پرداد، یہ یہود و نصارہ کتابوں والے یہ بھی کہتے ہیں عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ وہ شریک ہیں۔ سب کچھ ختم کر کے ایک بات کرتا ہے، یہ تو نہ بابا سے سنی نہ دادا پردادا سے سنی، ہماری سمجھ میں نہیں ہے، اور کہتا ہے باپ دادا کی باتوں کو چھوڑ کے، رسم و رواج کو چھوڑ کے میرے پیچھے لگو۔ کیوں؟ کل تک ہماری بکریاں چراتا رہا، رہنے کے لیے ویلی نہیں، چرنے کے لیے سواری نہیں، ہمارے ہم سے نہیں مسئلہ۔ سنو، ان سے یہ باتیں 3 طے کرو، اگر وہ نہیں مانتا تو پھر تم اس کا ساتھ چھوڑو، اگر تم نے بھی نہیں چھوڑنا تو پھر ہم تمہارے بھی، جاؤ چچا بھتیجا مشورہ کرو، سوچو، 2 ٹوک فیصلہ۔ یہ دعوت کا میدان ہے۔ ابو طالب آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز سنی، دیکھا، سمجھ گئے کہ چچا آج بہت پریشان ہے۔ میرے چچا آج مکہ والوں نے مجھے زیادہ گالیاں دے دی ہوں گی، آج مکہ والوں نے میرا نام کچھ زیادہ بگاڑ کے لے لیا ہوگا، اور تمہیں اپنا بھائی عبداللہ میرا باپ یاد آ گیا۔ آج میرا چچا کچھ زیادہ ہی پریشان لگتا، بھتیجے معاملہ بہت بڑھ گیا، بہت بڑھ گیا، معاملہ پہلے والا نہیں رہا۔ کیا ہوا؟ آج انہوں نے مجھے بلایا ہے اور 2 ٹوک یہ باتیں کی، اور اتنی بات انہوں نے کبھی نہیں کی میرے ساتھ اس طرح، آخر میں بھی سردار ہوں مکے کا۔ چلو ان کو چھوڑو، آپ نے کیا سوچا؟ میرے بھتیجے، میری ہڈیوں میں گودا نہیں رہا، کندھے کمزور ہو گئے، جہاں کوئی لگایا لگا رہنے دو، جہاں کوئی لگا لگا، یہ آج کل بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑا جہاں کوئی لگا، بات سنو، لڑنا نہیں ہوتا، گلے نہیں پڑنا ہوتا، لیکن یہ کیا بدو کھاتا ہے، جہاں کو لگا لگا رہنے دو، چوری کر رہے کہتے لگا رہنے دو، جھوٹ ہے اور لگا رہنے دو۔ نبی رسول یہی سوچتے تو جہاں کوئی لگے تھے لگے رہتے، پھر نبیوں نے کیوں آگے شور ڈالا؟ جہاں کوئی لگا رہنے دو، تم اپنا کام کرو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ٹوک جواب دیا، چچا یہ مجھے سمجھوتا سسٹم منظور نہیں، اگر آپ نے میرا ساتھ دینا ہے تو دیں، نہیں دینا تو نہ دیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں آپ پر بھروسہ کر کے یہ کام کرتا ہوں تو یہ غلط فہمی نکال دو، میں اپنے ایک اللہ پر بھروسہ کر کے کام کرتا ہوں، علاقہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو عدو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یار، اب نگاہ بہاؤں جو تو میرا۔ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے دے، نہیں دینا نا۔ باقی یہ پیشکشیں، یہ جو پیشکشیں کہہ رہے ہیں، ایک مکہ کی ایک امت نہیں جہاں سے چاند نکلتا اور چھپتا ہے، سورج چڑھتا اور غروب ہوتا ہے، ساری دنیا کی ایک امت، یہ میں محمد کو دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا کا سونا چاندی ہیرے موتی جہرات میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں، رشتوں کی پیشکشیں، یہ سب کچھ مجھے کچھ گوارا نہیں ہے۔ میں اللہ کے دین کا کام کروں گا، یہ دین غالب آئے گا، یا میرے جسم میں عطر سے روح انور پرواز کر جائے گی، میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پاؤں تلے روح زمین کا مال و زر رکھ دیں، خدا کا کام ہے، میں ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں، جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا، اگر میں سچا ہوں تو میرے لیے میرا خدا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں، بس اس کی رضا بس۔ یہ کہہ کے آپ چل پڑے، بیٹھے سرداروں کے ساتھ بیٹھو، برادری پالو، میرا اللہ وارث ہے، قل حسبی اللہ، نبی کہہ دے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، علیہ توکل، تو میں نے اسی پہ بھروسہ کیا، وہ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے، عرش عظیم نے کبے کی طرح ساری کائنات کو ڈھانپ رکھا ہے، جب وہ عرش عظیم کا رب ہے تو ساری کائنات کا رب ہے۔ زندگی موت کا مالک تو ایک اللہ ہے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں، جو باہر آنی ہے وہ قبر میں نہیں آنی۔ 4 ماہ کے ماں کے پیٹ میں تھے، فیصلہ تو رزق کا بھی ہو چکا ہے، زندگی کا بھی ہو چکا ہے، یہ تو معاملات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، آپ چل پڑے۔ ابو طالب نے پیچھے سے بھاگ کے پکڑا، بھتیجے کہاں جا رہا ہے؟ اگر تو اپنے مشن سے مخلص ہے، اگر تو اس طرح اپنی دعوت پر جمع ہوا ہے تو میں بھی اپنے باب مطلب کی وصیت کی لاج رکھوں گا، جس نے مرتے وقت تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں، تیرا ایک بھائی ہوتا تھا عبداللہ، یہ اس کی نشانی ہے، جان پر کھیل جانا، اس کو آنچ نہ آئے، بابے کی وصیت کو لاج رکھوں گا، عربوں کی خمیر میں ہے وعدہ وفائی اور وصیت کو پورا کرنا، وہ تو میرا بابا تھا، تو تو میرا بیٹا ہے۔ سن، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وصل فی التراب دفینا، یہ جمگھٹے جماعتیں آئیں، چڑھ آئیں، بڑے پریشر سے آئیں، تیرا چچا لڑے گا، بھڑے گا، ٹکرائے گا، لڑوں گا، ان سے بھڑوں گا، سب سے لڑوں گا، تیرے لیے، تو میرے بھائی کا بیٹا ہے، جب تک زندہ رہا، مر گیا، مٹی میں دفن ہو گیا، خاک میں مل گیا، پھر کوئی پہنچے گا تجھ تک، جیتے جی نہیں پہنچنے دوں گا۔ اور سن، میرے تجربات یہ کہتے ہیں، مشاہدات یہ کہتے ہیں، دنیا کے اصول یہ کہتے ہیں، جو تیری طرح استقامت دکھائے نا، جم جائے وہ کامیاب ضرور ہوتا ہے، تو کامیابی کامرانی کے جھنڈے گاڑے گا، فتح و نصرت تیرے قدم چومے گی، تیرے یہ جماعتیں اور جمگھٹے لشکر ہوں گے، پتہ نہیں تیرا چچا دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا۔ جب آپ نے ہجرت کی، مدینہ طیبہ آ گئے، کافروں نے پیچھے سے چھیڑ چھاڑ جاری رکھی، کبھی جانور بھگا کے لے جائیں، کبھی مسلمانوں کو مار پیٹ جائیں، اللہ تعالیٰ نے پھر جہاد کا حکم دے دیا، نبی اب تمہیں ہم جہاد کی اجازت دیتے ہیں، بہت ہو چکی، تو مدنی دور میں جہاد فرض ہو گیا، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، محمد لڑ اللہ کی راہ میں، کوئی اور تیرے ساتھ مل کے لڑتا ہے تو ٹھیک ہے، اکیلا لڑ، حرد المومنین، مومنوں کے قتال پر ابھار، اور امت کو بھی کہا وقاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کی راہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مکہ والوں کا ایک بہت بڑا قافلہ 6.5 من سونا، اتنا نفع لے کے آ رہے ہیں شام سے، اور سارا ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے، فیصلہ کن ایک جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو لیا ساتھ اور ان کا راستہ روکنے کا پروگرام بنایا۔ صدیوں سے یہ راستہ تھا، تجارت کا، مکہ سے راستہ، مدینہ کے مغرب سے ہو کر اور خیبر کے مغرب سے واد القریٰ، اور یہ تبوک اردن سے ہوتے شام میں، یہ صدیوں کی یہ تجارت تھی۔ ابو سفیان اس وقت جو قافلے کا سربراہ تھا،
وہ پھانپ گیا کہ میں نے مدینہ کے پاس سے گزرنا ہے. اس نے آدمی پھیلا رکھے تھے. اس کو پتہ چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں آگے, تو اس نے مکہ میں پیغام بھیج دیا کہ آؤ اپنا قافلہ بچاؤ, اور خود وہ نیچے ہو کے چلا گیا. ادھر سے وہ کافر آ گئے, ایک ادار کی تھا, ادھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جا گئے. اللہ نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا, اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم. تم قریب والی گھاٹی مدینہ کی طرف جو گھاٹی ہے 2 پہاڑوں کے سلسلے کی, ادھر تھے, وہ دور والی میں تھے, اور قافلہ نیچے سے نکل گیا تھا نیچے ہو کے. تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو تم آپس میں وعدہ خلافی کر جاتے, لیکن میں مولا چاہتا تھا کہ حق و باطل کا مارکا ہو اور ٹکرائیں آپس کے اندر, اور یہ دنیا دیکھ لے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. میں مولا یہ چاہتا تھا. تو جب آپ کو پتہ چلا کہ قافلہ تو نکل گیا ہے اور کافر سر پر آ گئے ہیں, تو آپ نے مشورہ کیا کہ ہاں کیا پروگرام ہے. ہم تو نکلے تھے قافلہ روکنے کے لیے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جواب دیا, جناب ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں, ہم محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لڑیں, بڑھیں آگے, ہم آپ کے آگے لڑیں گے, پیچھے دائیں بائیں لڑیں گے. تعالی اللہ, یہ شیبہ ہی نہیں با وفاؤں کا, دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا. نبی کا حکم وہ پھانس جائیں سمندر میں, جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. کفار مکہ کیا چیزیں, دیوں سے لڑ جائیں, سنان نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں. حضرت شاہ حکم, ساری رات آپ نے دعا کی, یا اللہ کر دے مدد, اتار دے مدد تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں سوچا کہ میں رسولوں کا امام, میرے صحابہ ولیوں کے امام, صبح جنگ جیت لیں گے برکت تبرک سے. ساری رات روئے گڑ گڑائے, اپنی امت کو سبق دیا ہے, میری امت مجھ پہ وارے وارے جانے کا دعویٰ کرنے والوں, میں تمہارا رسول ہوں, اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے میری اطاعت تابعداری کا. جب تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو, حج روائی کروانی ہو, صحتیں لینی ہو, اولادیں لینی ہو, رزق میں برکت ڈلوانی ہو, تم بھی ایک اللہ کو پکارنا. مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی, 313 کو لے کے میدان میں آیا تھا, مکے مدینے کی ساری کمائی پونجی رات دن کی میدان میں لا کے میں نے کھڑی کی تھی. میں نے بھی اسی کو پکارا تھا. جب تم پر کوئی مشکل گھڑی آئے تم بھی اسی کو پکارنا, کیونکہ میرا مشکل کشا بھی وہ ہے, میری امتیوں تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے. صبح صف کے سامنے صف آئی, کافروں کے 3 بہادر نکلے, عتبہ, شیبہ, ولید. ان میں سے ہر ایک 100 کا مقابلہ کرنے والا تھا, ایک آدمی. بہت گھمانڈ اور تکبر سے انہوں نے آواز لگائی, ہے کوئی مائی کا لال مسلمانوں میں لڑنے کے قابل, جس نے اپنی ماں کو رلانا ہو, بیوی کو, بیوہ اور بچوں کو یتیم کرانا ہو. تو پھر 3 انصار گئے تھے سامنے, کون ہو تم؟ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئے ہو, ہمیں پتہ نہیں, قریشی, بیت اللہ کے پڑوسی. کہتے ہیں ہاں میں تمہارے وہ دشمن جنہوں نے تمہارے دشمن محمد کو پناہ دی ہے. یہ بہت بڑی بات, دانت پیس کے رہ گئے قریش. کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ان سے نہیں لڑنا, ہماری ان سے توہین ہے. کل تک تو یہ ہم سے دبک کے راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے کہ قریش کا قافلہ آ رہا ہے. یہ مدینے کے کاشتکار کو اتنی جرت کیسے ہوئی ہے کہ قریش کے سامنے آئے, نکال ہماری برادری, خون نکال. آج 2 ہاتھ ہو جائیں, ہم نے ان سے نہیں لڑنا, ان سے لڑنا ہماری توہین ہے. پھر آپ نے فرمایا تھا تم یا حمزہ, حمزہ اٹھو, علی بیٹا, چلو. پھر تلوار کے سامنے تلوار آئی تھی, قریشی کے سامنے قریشی آیا تھا, مسلمانوں برادری کے سامنے برادری آئی تھی, خون سے خون ٹکرایا تھا, مکی سے ٹکرایا تھا. آخر کیا وجہ تھی؟ دنیا کا معاملہ نہیں تھا, کوئی پہاڑ کا جھگڑا نہیں تھا, کسی چشمے اور باغ کا اونٹ کی لڑائی نہیں تھی. دین کی طرف آؤ, حج فرض ہی نہیں ہوا تھا, نہ زکوٰۃ پر یہ لڑائی ہوئی تھی, نہ روزے پر تھی. یہ لڑائی صرف عقیدے پر ہوئی تھی, توحید پر ہوئی تھی. یہ دونوں ٹکرائے آپس میں, اور اللہ نے اس کا نقشہ کھینچ کے قرآن میں اتارا, ہادان خصمان اختصموا فی ربہم. کوئی لڑتا ہے عورت کے لیے, کوئی لڑتا ہے برادری کے لیے, کوئی لڑتا ہے دنیا کی کسی اور جھوٹی عزت کے لیے. میں عرش والا مولا گواہی دیتا ہوں, یہ 2 گروہ میرے بارے میں لڑائی ہوئی. تینوں نے الحمدللہ پھڑکا دیا تینوں کافروں کو. ان کو وہ گئے. پھر کافروں نے بے اصولی کی, جیسے ہمیشہ بے اصولی کرتے ہیں. پھر 1000 چڑھ گیا نہتوں پر, چڑھ گیا ان بوڑھوں بچوں پر 1000 جو حصلے سے لیس تھے,
جیسے امریکہ 100 سے زیادہ ملک لے کے افغانیوں پر پہاڑیوں پر آ گیا، نرتوں پر چڑھ گیا، جیسے 9 لاکھ فوجوں کے ہندو کتے بندر کا پجاری کشمیریوں کی زندگی اس نے جو ہے جیرن بنا رکھی ہے۔ ہمیشہ کافروں نے یہ بے اصولیاں کی۔ 1000 چڑھ گئے، 313 پر بہت لڑائی ہوئی۔ جناب عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، میں کھڑا تھا، میرے دائیں طرف بھی ایک نوجوان تھا، بائیں طرف بھی ایک نوجوان تھا۔ میں نے سوچا کاش آج گبھرو جوان بہادر ہوتے، جہاد کا مزہ آتا۔ یہ بچے کھڑے ہیں، اتنے میں دائیں طرف والا بچہ کہتا ہے یا امی ارینی ابا جہل، چچا ابو جہل کون ہے ان میں سے؟ میں نے کہا اپنی عمر تو دیکھ، کیا بات ہے تمہیں؟ اتنے میں دیدر والا بھی کہتا ہے چچا مجھے ذرا جلدی سے ابو جہل بتانا۔ اس سے میٹنگ نہیں ہوئی، مشورہ نہیں ہوا، لیکن شاہینوں کے نوجوان بچوں کے سپہ سالاروں کے ہمیشہ ٹارگٹ بڑے بڑے کھڑپینچ ہوا کرتے ہیں، اور انہوں نے ان کو پھڑکانا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا چچا ابو جہل بتاؤ تو تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ماریں گے، مر جائیں گے یا ماریں گے مردود ناری کو۔ سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، اڑا کے رکھ دیں۔ کہا وہ تمہارا شکار، اس کو پھڑکایا، اور جب تلواریں رکیں، نیزے تھمے، گرد و غبار چھٹا، گھوڑوں نے بھاگنا بند کیا، دنیا دیکھ کے سن کے حیران ہو گئی۔ وہ جو بڑے گھمنڈ سے آئے تھے، شراب کے مٹکے لے کے آئے تھے، گانے والیاں مجرا ڈانس کرنے والیاں لے کے آئے تھے کہ مسلمانوں کو کاٹ کر رکھ دیں گے، دنیا سنیں گی قریش کو للکارنے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے، فتح کا جشن منائیں گے۔ یہ کنجری کنجریوں کے چہرے بوتھے دیکھنے والے مجرے ڈانس، یہ موبائل ٹی وی نیٹ پہ یہ جو تم کر رہے ہو نشے مشے، کرو کرو جو کرنا ہے کرو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، یہ جو رسول اللہ سے لڑنے کے لیے آئے تھے ان کا طریقہ ہے، یہ نبی کی سنت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے تھے بڑے گھمنڈ سے، پھر 70 کافر مر گئے، عتبہ شیبہ ولید ابو جہل کٹ گئے میاں، اور 70 گرفتار ہو گئے۔ آپ نے بھیجا زید کو جاؤ مدینہ میں خبر دو فتح کی۔ اب مدینہ میں جو عورتیں تھیں بچے تھیں وہ بڑے پریشان رہتے تھے، بڑے بوڑھے جو بیٹھے تھے وہاں، تو پھر منافق تانا کرتے اور بولیاں مارتے، گئے اب گئے۔ قریش سے کبھی لڑا ہے کوئی؟ بابا قریش سے کبھی لڑا ہے؟ قریش سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ گئے محمد گیا، بس بس۔ مسلمان بڑے پر یہ ہمیشہ ایسے کرتے، وہ تو بہت اونچا دور تھا یہ، جب روس ہو تو وہ روس روس، مجاہد بھی پاگل نے روس روس۔ دنیا دیکھتی رہی اور رات کو سوئی، صبح پتہ چلا کہ روس کا آخری جنرل دریائے آمو پار کر چکا، اور کلاشن والا توڑے دار بندوق والا میدان میں کھڑا، مدد تو اللہ کر۔ پھر وہ دوسرا جگہ آیا، 17 سال پہاڑوں سے ٹکرا ٹکرا کے دوبر رگڑ رگڑ کے گیا، مجاہد کی کلاشن توڑے دار بندوق جیت گئی، اور دنیا کی ٹیکنالوجی ہار گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ گیا محمد گیا، جب اونٹنی دیکھی تو لگا وہ آ رہی ہے محمد کی اونٹنی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب زید پہنچا تو عورتیں نکلی باہر، بچے، زید کو زیادہ چھوٹے تو نہیں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوگا، فتح دے دی اللہ نے، 70 مر گئے، 70 کی مشکیں باندھ کے وہ لا رہے ہیں، بس کافروں منافقوں کے تو سروں میں خاک پڑ گئی، اور مسلمان کو یہ ہمیشہ ایسے حوصلہ شکنی مجاہدین کی باتیں کرتے ہی رہتی ہے، ان کے ایجنٹ۔ ادھر ایک بھگوڑا بھاگ کے گیا مکے میں، وہاں گیا، ابو لہب پوچھنے لگا او سناؤ کتنے مارے؟ کہتا عتبہ کٹ گیا، شیبہ ولید، اب کہتا مار ہی نہیں سکتے، کہتا ابو جہل بھی مر گیا ہے۔ وہ کہتا ہے محمد کی فوج میں تو اتنی جرت نہیں تھی، تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا چچا کچھ نہ کر، کچھ نہ کر، پتہ نہیں کیا ہوا وہاں، محمد کے ساتھی کیسے وار کر رہے تھے، ایک بات کا پتہ نہیں چلا چچا، گھوڑوں پہ بیٹھے تھے، پگڑیاں باندھی ہوئی تھی، وہ تباہی ڈالی انہوں نے، پتہ نہیں وہ فوج محمد نے کہاں سے منگوائی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله،
بخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طریقے سکھائے، آج بھی یہی دو طریقے ہیں، ایک دعوت و تبلیغ کا، ایک جہاد و قتال کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، آپ نے کہا ان کو باندھو اور فدیہ لے کے چھوڑنا ہے۔ مصعب بن عمیر نے دیکھا رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ باندھا جا رہا ہے کافر کو، باندھنے والے کو کہتے ہیں کس کے باندھ، اس کی ماں بڑی امیر ہے، پیسہ دے گی، چھڑائے گی بیٹے کو، اسلام امیر ہوگا، ہتھیار خریدیں گے۔ وہ کہتا ہے تو میرا سکا بھائی ہے، وہ تیری ماں نہیں ہے۔ وہ ایک چولہے پہ بیٹھنا، کھانا کھانا، بچپن لڑکپن، اپنا چوک محلہ، اپنا گھر، ماں بڑا یاد کرتی ہے۔ چپ خاموش، میرا بھائی تو نہیں ہے، اللہ کی قسم میرا بھائی تو وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ اور پھر جب فدیہ لینے کے لیے آپ نے لوگوں کو بلایا، پیغام چلے گئے تھے، مکہ سے مال آیا، ایک قیدی آپ کے سامنے پیش ہوا، یہ کون ہے؟ یہ ابو العاص ہے، آپ کا داماد ہے۔ ابو العاص جی دو فدیہ لو جی۔ اس نے ایک ہار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا، آپ کو ختیجہ یاد آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میرے ساتھیوں، یہ ختیجہ کا ہار تھا، اس نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، بیٹی نے اپنے خامن کو چھڑانے کے لیے یہ بھیجا ہے، اگر تم اجازت دو میں اس کو واپس کر دوں، کبھی میری بیٹی دیکھے گی اپنی ماں کو یاد کیا کرے گی، آ گیا بیت المال میں تو تقسیم ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے روتے اور اس کے جناب ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، آپ تصرف کریں۔ ابو العاص ہار ہم آپ کو واپس کرتے ہیں، جا کے میری بیٹی کو روانہ کر دینا ادھر کسی قافلے کے ساتھ۔ پھر اس نے روانہ کر دیا تھا، پھر وہ بھی مسلمان ہو کے بعد میں آ گیا تھا، پھر وہی نکاح باقی رہا تھا۔ آپ یاد کر کے کہا کرتے تھے کہ ابو العاص نے ہمارے ساتھ ایک بات کی تھی، اس نے سچی کر دکھائی۔ ابو العاص نے ایک وعدہ کیا تھا، اس نے وہ وعدہ پورا کیا تھا۔ پھر پیش کیا گیا، جناب یہ آپ کا چچا قیدی ہے عباس۔ عباس جی لاؤ نا فدیہ، لو تو اپنے بھتیجوں کا بھی دو نا۔ چچا اتنا بھتیجے اتنا تو نہ لو، ساری عمر تیرا چچا قریشیوں سے مانگتا رہے، اپنا تو دے دیا، میں بھتیجوں پہ کہاں تھا، اگر وہ مر جاتے تو وارث نہیں بننا تھا، ہاں تو دے نا ان کا فدیہ۔ میرے پاس مال نہیں ہے، مجھے میرے اللہ نے بتا دیا ہے، آتے وقت میری چچی ام الفضل کو جو سونے کی ڈلی دے کے آئے تھے۔ محمد مجھے پہلے بھی لگتا تھا تو رسول ہے، لیکن اب تو مجھے یقین ہو گیا تو پکا رسول ہے، سچا رسول ہے تو۔ وہ تو یا مجھے پتا تھا یا تیری چچی کو پتا تھا، تو وہاں سے لیا۔ پھر یہ ایک مسئلہ آیا قرآن میں کہ جن لوگوں نے فدیہ دے کے اپنی آپ کو چھڑایا تھا، پھر وہ مسلمان ہو گئے، تو مال غنیمت آئے کہیں اور سے تو ان کو واپس کرو۔ تو پھر جب واپس ہوا تو اس کو واپس کیا گیا تھا عباس کو رضی اللہ تعالیٰ۔ کہنے لگا بھتیجے، میں نے اپنے بھتیجوں کا بھی فدیہ دیا، میں لے لے، وہ بھی لے لے۔ اور پھر جنگ کے بعد ابو بکر کا بیٹا کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، ابو آپ مسلمانوں کی طرف سے آئے تھے، میں کافروں کی طرف سے آیا تھا، گمسان کا رنگ تھا، گرد و غبار میں نے بوڑھے اپنے باپ کا چہرہ پہچان لیا تھا، تو میں نے تلوار پیچھے کر لی تھی تاکہ آپ کو نہ لگے۔ بوڑھے ابو بکر نے کہا ہے جوان، تو نے تو تلوار پیچھے کر لی تھی، مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس نے محمد رسول کو سچا نبی بنا کے بھیجا ہے، میں تو تجھے اس دن تلاش کرتا پھرتا تھا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تیرے دو ٹکڑے کر دیتا، کیونکہ تو باغی رسول تھا، میں محب رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی سے ایک واقعہ ہو گیا کہ اس نے خط لکھ دیا حاتب نبی بلتا نے مکہ والوں کو، آپ کو پتہ چلا، میں یہ کیا جناب بس کمزوری ہو گئی ہے کہ میرے بچوں کا یہ خیال رکھیں گے۔ عمر نے کہا دانی ادربونوں کا حاضر منافق، اللہ کے رسول مجھے اجازت دو میں اس منافق کی گردن اڑاؤں۔ مایا محلن یا عمر ٹھہر ٹھہر ٹھہر، جوش نہ دکھا، یہ بدر میں شامل ہوا ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ بدر والوں کے متعلق اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ بدر والوں پہلا مارکہ لڑنے کی وجہ سے حق و باطل کا، میں نے جنت تمہارے نام لگا دیا، آج کے بعد جاؤ جو چاہو تم کرو۔ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح دی، یوم الفرقان۔ یہ بھی رمضان کا سبق ہے، میں نے بتایا تھا نا رمضان کے سبق، اس کے اندر روزہ رکھنا، رات کا قیام، قرآن کی تلاوت، توبہ، استغفار، ذکر، صدقہ، خیرات اور اعتکاف۔
اور پھر لیلۃ القدر کا قیام، صدقہ فطر عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ، دو عظیم شان مار کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں لڑے، ایک یہ بدر کا اور ایک مکہ فتح ہوا، جہاں سے رات کو روتے ہوئے اپنی داڑھی کو آنسوؤں سے تر کر کے نکلے تھے ایک ساتھی کے ساتھ، دعوت کے میدان و جہاد کے محاذوں سے آپ ہوتے ہوئے آگے بڑھے، 10,000 کا لشکر جرار لے کے مکہ میں زبردستی دن کے ٹائم داخل ہوئے، اتبا شیبہ کٹ گیا، ولید کٹ گئے، ابو جہل ابو لہب مر کھپ گئے، بیت اللہ کی چابیاں آپ نے اپنے ہاتھ میں لے کے اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجد وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ مکہ والو تم غلط ہوئے، تمہارے باپ دادا کا عقیدہ غلط ہوا، تم یہ کہتے تھے کہ لات و منات عزا یہ مشکل کشا حاجت روا ہے، میں کہتا تھا نہیں، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، تم نے مجھے نکلنے پہ مجبور کیا، آج وہ بات سچی ہوئی جو میں نے فرعون کی چوٹیوں پہ پیش کی تھی، ایک اللہ مشکل کشا جس نے اپنے بندے کی مدد کی، سارے لشکروں کو شکست دی، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول کو دین دے کے بھیجا تاکہ اس دین کو غالب کرے۔ مکہ فتح ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ نبی حوصلہ کر، پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد آئے گی، مکہ فتح ہوگا، جہاد کے ذریعے راستہ بنے گا، تو دیکھے گا دین میں جماعتوں کی جماعتیں آئیں۔ تو یہ فتح و نصرت کا مہینہ ہے، کامیابیوں کا مہینہ ہے، اور یہ مسلمانوں کی غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے کا مہینہ ہے، اور الحمدللہ حالات ایسے بن رہے ہیں، اللہ نے کہا دنیا میری ہے، ساری بند کر کے دکھا دی، سرکشوں کو پیغام دیا، نافرمانوں کو پیغام دیا کہ اپنے آپ کو درست کر لو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس کے اندر صدقہ خیرات بھی بہت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ تیز رفتار آندھی بند کی ہوئی اچانک چھوڑ دی جائے تو وہ اتنی تیز نہیں ہوتی تھی جتنی رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہوتی تھی۔ یا آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام ہے عید کے بعد انشاءاللہ نعیم صاحب تہیہ کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کی مدد کے بعد پھر تمہارے تعاون سے کہ یہاں اے سی لگے گا، عید کے بعد یہاں اے سی لگنے ہیں کیونکہ گرمی آ رہی ہے، آپ لوگ بہت شوق سے دور دور سے آتے ہیں، یہ مجھے کہہ رہے تھے، سارے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر ٹھنڈی کرے گا، اور جہنم کے انگارے جو ہے آپ پر ٹھنڈے ہوں گے۔ یہ دنیا کا مال اللہ نے دیا ہے، اس سے آخرت بناؤ، اور یہاں بڑھ چڑھ کے تعاون کرو ان کے ساتھ، تاکہ رمضان کے بعد یہاں مسجد کے اندر اے سی لگے۔ اللہ توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم انصر المسلمین فی کشمیر وفی فلسطین وفی افغانستان وفی کل الدنیا، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام۔